حضرت سمیہ خاتون زندہ کی جائیں گی. کون سمیہ؟ بڑی عظیم خاتون، اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون. اس کا پورا خاندان شہید ہے. شوہر شہید، 2 بیٹے دونوں شہید، خود بھی شہید. ہول فیملی 4 ممبر، 4 ممبر تھے پوری فیملی کے اندر، چاروں شہید ہوئے مگر الگ الگ دور کے اندر. اور اللہ کے رسول نے جب ان کو ملاحظہ کیا کہ سمیہ اپنے شوہر کے ساتھ تکلیفیں برداشت کر رہی ہے، جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، پتھر رکھے جا رہے ہیں، تازیانے مارے جا رہے ہیں، لیکن کیا کمال تھا اس خاتون کا جب پیغمبر اسلام کی شان میں توہین ابو جہل نے کی تو جوابی کارروائی اس خاتون نے کی، جس پر تاریخ کا جملہ کے نیزے سے اس کو شہید کیا گیا. سمیہ آج بھی خدا نصیب کرے مکہ المکرمہ کی زیارت، اور مکہ المکرمہ میں ایک قبرستان جنت المعلا کے علاوہ اور بھی ہے، شبیکہ. اور شبیکہ قبرستان میں کچھ یادگاریں ہیں. ایک ان بچیوں کی یادگار ہے کہ جنہیں ان کے باپوں نے زندہ درگور کیا، اور ایک حضرت سمیہ کی قبر بیان کی جاتی ہے. آج بھی واللہ عالم بالصواب، حقیقت خدا جانتا ہے، جو علماء نے بیان کیا بیان کر رہا. ایک چھوٹی سی دیوار جس کو کہتے ہیں کہ شباہت قبر ہے، قبرستان شبیکہ میں اب تک موجود ہے جناب سمیہ. اور وہ چھوٹا سا پلاٹ ایسی جگہ واقع ہے کہ اگر 5 اسٹار ہوٹل بنے تو شاید اتنا جلدی ریکوری ہو کہ باقی اور ہوٹلوں سے زیادہ بہتر ہو جائے، لیکن خدا نے ایسے بچا کے رکھا ہے کہ ابھی تک دولت پرستوں کی نگاہوں کے باوجود وہ قبرستان محفوظ ہے. اور قبرستان کیوں محفوظ ہے؟ کہ وہاں پر قبر سمیہ ہے. سمیہ حضرت عمار یاسر کی والدہ. اللہ کے رسول گزرتے فرماتے تھے صبر کرو صبر کرو اے آل یاسر، صبر کرو، اس لیے کہ خداوند عالم نے تمہارے لیے بہت بڑی جزا قرار دی ہے. اور کتنا صبر کیا، اور اتنے صبر کے نتیجے میں شہید ہو گئیں. خدا انہیں 12ویں امام کے لشکر کی خدمت کے لیے دوبارہ اٹھائے گا، اور ان کا نام لیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے 13 خواتین میں سے. 13 خواتین میں سے ان کا نام ہے. امام کے لشکر کی کیفیت، امام کے آنے کے حوالے سے. اور پھر 2-4 باتیں شاید اور مکمل کرتے ہوئے ہم آج کی حد تک بات کو ختم کر لیں کہ زمانہ غیبت اور زمانہ غیبت کی کچھ اور علامتیں، پھر ایک سوال کا جواب، اور پھر زمانہ ظہور کی آسانیاں. زمانہ غیبت کی مشکلات کا اقتصادی مشکلات. آج ایک جملہ ہے مہنگائی. اس مہنگائی پر ایک جملہ اور میں بڑھا دیتا ہوں، معرفت ہونی چاہیے جملے کی. آج پیسے دے کر مہنگا ہی صحیح کھانا مل تو جاتا ہے نا. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب پیسے ہوں گے، نوٹوں کے بھرے ہوئے بریف کیس ہوں گے، ایک روٹی نہیں مل سکے گی. قحط اور بھوک. کیوں؟ آخری زمانے کی اقتصادی مشکلات کا آخری حل، یعنی آخری انتہا کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول کی روایات موجود ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانہ ایسا آئے گا کہ یا تو بارشیں ہوں گی نہیں، یا اگر بارشیں ہوں گی تو بے موقع اور محل ہوں گی. اور پھر امام کی روایت کہ ایسی بارش ہوگی جس سے میوہ جات خراب ہو جائیں گے، ایسی بارش جس کی بنیاد پر کھجور درخت پر فاسد ہو جائے گی. اور اس حد تک مشکلات بڑھیں گی کہ لوگ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، حتیٰ کہ اپنی خواتین کو ایک روٹی کے بدلے بیچنے کے لیے بازار میں لے آئیں گے. اور آپ یہ بہت سے غریب علاقوں میں آپ دیکھ چکے
بہت سے علاقوں میں نشانی یہ بہت پہلے پوری ہو چکی ہے. ہمیں اس لیے احساس نہیں ہے. بھائی اب دبئی میں بارش ہو رہی تھی، شارجہ میں نہیں ہو رہی تھی، یا شارجہ میں ہو رہی تھی، دبئی میں نہیں ہو رہی تھی. تو جہاں نہیں ہو رہی تھی انہیں بارش کے ہونے کا فائدہ یا نقصان معلوم نہیں ہو رہا تھا. تو جہاں بھوک آ چکی ہے آلریڈی، وہاں کے مسائل ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہیں. لیکن ظہور امام سے پہلے. اب رہی بات وہ آنے والے دجال کے حوالے سے روٹی بانٹنے کا مسئلہ، دجال ایک الگ موضوع ہے. دجال ابتدائے صدر اسلام میں یا صدر اسلام آغاز اسلام میں دجال کی کہانیاں مائیں بچوں کو سناتی تھیں، اور یہ اہل سنت کی روایات کے ذریعے سے یہ بات تھوڑی سی اور اس طرح بیان ہوئی کہ آج آخر زمانہ کی ایک علامت یہ بھی کہ دجال کا تذکرہ گھروں سے ختم ہو گیا. مثال دوں میں آپ کو، آج بچوں کو اگر نفسیاتی طور پر آپ کسی چیز سے متوجہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سو جائیں، شور نہ مچائیں، کہتے ہیں فلاں صاحب آ رہے ہیں، پاپا ڈانٹیں گے، ہاں، یا الی آخر میں نام نہیں لیتا، وہ اپنے مقام پر ہے، وہ تعصب نکالنے کی باتیں، ہاں. لیکن بچوں کے ساتھ تو ہوتا ہے نا مسئلہ. آپ ان کو چاہتے ہیں یہ سو جائیں، یہ اٹھ جائیں، یہ پڑھ لیں، تو ان پر ایک خوف طاری کرنا چاہتے ہیں. خوف طاری کرنے کی سب سے بہترین لفظ دجال. آخر زمانہ اور دجال، روٹی بانٹنے کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ. امام کی آمد سے پہلے 3 سال تک خشک سالی اور قحط، 1 سال تک بارشیں جو برباد کر دیں گی، اور 3 سال تک خشک سالی اور قحط ایسا پڑے گا کہ انسان کے پاس کھانے کو کچھ باقی نہ بچے گا. پھر کو روٹی بانٹنے والا آ جائے، پھر ایمان آزمائے جائیں گے. امام کا جملہ، اس حالت میں شک اور شبہ میں مبتلا مت ہو جانا، اور روٹی بانٹ کر کہے گا کہ تم مجھے خدا مان لو. تو پہلے بھوک اور افلاس، پھر اس پر ایک امتحان اور بھی ہے. اور اس امتحان سے بچنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے، کیا کریں؟ فرمایا سورہ الحمد کی تلاوت کثرت سے کرنا. آخر زمانہ میں سورہ الحمد کی تلاوت کثرت سے کرنا، بار بار کہنا رب العالمین رب العالمین رب العالمین، بار بار کہنا الرحمن الرحیم، بار بار کہنا مالک یوم الدین، بار بار کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار بار کہنا کہ اہدنا الصراط المستقیم. کتنے فرقے اور کتنے گروہ بنیں گے. بڑا اچھا جملہ کسی نے استعمال کیا، کہتے ہیں کہ یہ روایت جو اللہ کے رسول کی ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. تو 73 فرقے لگتا ہے ایک علاقے کے لیے کہے تھے. ہر علاقے میں اب 73 فرقے بننے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. میں پاکستان کی بات کہوں، ہندوستان کی بات کہوں، یا کہیں کی بات کہوں، کتنے فرقے بن رہے ہیں، کتنا اختلاف بڑھ رہا ہے. آخر زمانہ اور ظہور میں اب دیر نہیں. اس لیے کہ میں اور آپ تو کیا بیان کریں گے، عارف لوگ بیان کر چکے ہیں کہ اتنا قریب ہے ظہور کہ شاید کوئی صبح گھر سے نکلے آفس کے لیے، شام کو واپس گھر نہیں پہنچے گا، ظہور ہو چکا ہوگا. شام کو واپس اپنے گھر نہیں پہنچے گا، ظہور ہو چکا ہوگا. اتنا قریب ہے. اور اگر آپ یہ غور کر سکیں تو غور کیجئے گا، یہ ساری علامتیں خدا چاہے تو سمیٹ دے. خدا علامتوں کا محتاج نہیں ہے. علامتیں تو میرے اور آپ کے لیے رکھی گئی ہیں کہ ہم اپنی تیاری کر لیں. وہ اگر چاہے ظہور کب ہوگا، دن کون سا، تمام باتیں آہستہ آہستہ آئیں گی. اور اب بالکل وقت آخر میں رخصت ہوتے ہوتے ایک جملہ اور کہہ دوں کہ زمانہ اتنا سخت ہوگا. کیا دعا پڑھی جائے کہ سورہ الحمد کے علاوہ دعائے غریق بار بار پڑھو. میں واقعاً پریشان ہوتا ہوں. میں رہتا ہوں کراچی میں، آپ جانتے ہیں،
اور کل ایک مومن کا سوال بھی تھا، اور اس سوال کو آیت اللہ سیستانی سے باقاعدہ ہم نے ڈسکس بھی کیا، اور آج نہیں کیا، آج سے کوئی 8 سال پہلے کیا تھا۔ یہ خدا نے بڑا کرم کیا ہے کہ زائرین کے توسل سے ایک ملاقات ہو جاتی ہے، مراجع عظام کی خدمت میں ایک حاضری مل جاتی ہے، اور ان سے بات کرنے کا شرف مل جاتا ہے، ان کی جو وصیتیں ہیں، ان کے جو پیغامات ہیں وہ ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو پوچھا کہ کراچی کے حالات دیکھتے ہوئے اس وقت کی بات جبکہ بہت زیادہ ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، من حیث قوم کیا ہجرت کر لی جائے؟ ارشاد فرماتے ہیں جواب میں کہ اگر تم نے ہجرت کر لی تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تم اپنے مقصد میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، جس حد تک تم وہاں اپنے آپ کو روک سکتے ہو، میں تمہیں ہجرت سے منع کرتا ہوں۔ البتہ یہ الگ موضوعات ہیں کہ کوئی فیملی میں ایک چلا گیا، پوری فیملی ہی ختم ہو رہی تھی، کوئی ایک چلا گیا، وہ الگ موضوع ہے۔ جان بچ رہی ہے، لیکن جان اگر چلی بھی جائے تو جان دوبارہ آ سکتی ہے۔ اگر ایمان چلا گیا تو ایمان دوبارہ واپس نہیں آتا۔ جان سے محبت ہے، لوگ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ میں کہتا ہوں ایمان ہے تو جہان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب، اس دعا کا خاص مطلب یہ ہے کہ صبح اور شام دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، کبھی یہ ایک مٹھی کے برابر پلٹ جاتا ہے، کبھی الٹ جاتا ہے۔ تو اسے سیدھا کون کرے گا؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو سیدھا کر دینے والے، اے دلوں کو پلٹ دینے والے، ثبت قلبی علی دینک، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما دے۔